هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزل. اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اپنے نبی سے فرمایا مشاورہم فی الامر، اے میرے نبی آپ ان سے مختلف معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے سورہ شورا میں یہ پہچان بتائی، خصوصیت بتائی حضور کی، صحابہ کرام کی اور اہل ایمان کی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ جو آپس میں معاملات طے کرتے ہیں تو کیسے؟ مشورہ سے۔ دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ کوئی بھی جائز کام کرنے سے پہلے مشورہ بھی کر لیا کرو اور استخارہ بھی کر لیا کرو۔ مشورہ کسی انسان سے، استخارہ اپنے اللہ سے۔ مشورہ انسانوں سے، اپنے کسی خیر خواہ سے، اپنے دوست سے، اپنے بزرگ سے، اپنے والد سے، والدہ سے، کسی سے بھی مشورہ کر لیا کرو، مشورہ میں خیر ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرو استخارہ، اللہ سے خیر طلب کر لیا کرو کہ یا رب میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کم علم ہوں، مجھے آج کا علم ہے لیکن وہ بھی ادھورا، اور تجھے مستقبل کا علم ہے اور وہ بھی کامل، مجھے اپنے سامنے کا علم ہے اور وہ بھی ناقص، اور تجھے ماضی حال مستقبل کا علم، آسمانوں کا علم، زمینوں کا علم، دلوں کے خیالات کا علم، کیا ہونے والا ہے اس کا علم، تو اس لیے میں تجھ سے خیر کو طلب کرتا ہوں یا رب، اگر یہ کام میرے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے کرنا میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر یہ بہتر نہیں تو اس کا خواب و خیال میرے دل و دماغ سے نکال دے۔ ان دو چیزوں کی تلقین کی گئی، مشورہ کی اور استخارہ کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو استخارہ سکھانے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ تو مشورہ دینے سے منع نہیں کیا گیا، مشورے کی تو ترغیب دی گئی، حکم دیا گیا کہ مشورہ دیا کرو، اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ مشورہ لیا کریں۔ چنانچہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مشورہ کرنے والے تھے۔ غزوہ بدر میں دیکھیں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، غزوہ احد میں دیکھیں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، غزوہ خندق میں دیکھیں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حد یہ تھی کہ بعض اوقات ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھریلو اور ازدواجی زندگی کے بارے میں بھی صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، بہت بڑا طوفان تھا جو منافقین نے اٹھایا اور جس کا نشانہ بنایا حریم نبوت کو۔ لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے، میری اہلیہ مطہرہ پر تہمت لگائی گئی ہے۔ حضور نے مشورہ کیا تو آپ یہ مشورہ کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے کہ دیکھو میں تو معصوم ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، نبی ہی نہیں خاتم النبیین ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، لیکن میں تمام معاملات میں انسانوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے صحابہ سے مشورہ کرتا ہوں، تو تم بھی اپنے معاملات میں مشورہ کیا کرو۔ لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا